اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری مبارک امت نے پیدا فرمایا ہے۔ خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو بنانے کا مقصد، جنات کو بنانے کا مقصد، اللہ رب العزت نے ایک ہی چیز رکھا ہے، عبادت۔ انشاءاللہ تعالی آج عبادات پر اور چند مسائل پر جو ضروری ہے، مسائل ضروریہ ہے، اس پر گفتگو کی، اور جو کرنٹ سچویشن آج ہماری مسلمانوں کی جو چل رہی ہے، مسلمانوں کی جو سچویشن ہے، جو ان کا رہن سہن ہو چکا ہے، اور اس آیت کے مد نظر ہم کہاں پر جا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس کے اوپر مختصر سی گفتگو ہوگی۔ درود شریف سے انشاءاللہ تعالی اس تقریر کا آغاز ہوگا۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر ذرہ، ہر شجر، حجر، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہے سب اللہ کا ذکر کرتی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی پاکی کی تسبیحاں بیان کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شے اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن تم ان کے ذکر کو، ان کی تسبیحوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ تمہیں عقل تھوڑی سی دی گئی ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، تم اس کی حقیقت تک نہیں پا سکتے، تم یہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کہ کون سا ذرہ کیسے ذکر میں مصروف ہے۔ اگر ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے، نظارہ کرنا ہے، تو آپ کو اپنے دل کی اس آنکھ کو پاک و صاف کرنا ہوگا، اس آنکھ کو کھولنا ہوگا۔ یعنی بصیرت سے ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، بصارت سے نہیں، بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جب لفظ عبادت آتا ہے، بات جب عبادت کی ہوتی ہے، تو ہمارے ذہن میں جمعہ کی 2 رکعت آ جاتی ہے، 5 وقتہ نمازیں آ جاتی ہے۔ عبادت کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں حج کا تصور آ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، عبدیت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے۔ عبدیت کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجز رہے، صرف نماز کے اندر سجدہ کر رہا ہے، نماز کے بعد بھی اگر غرور کی زندگی جی رہا ہے، تکبر کی زندگی جی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھاگ رہا ہے، تو یہ عبدیت نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اپنی زندگی کو ایسے بنائے کہ آپ کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے خاطر گزرے۔ وہ کیسے گزرے گا؟ آج ہمارے تصور میں صرف جمعہ کی 2 رکعت عبادت ہے، بولے عبادت یعنی نماز نماز نماز۔ اگر آپ راستے کا پتھر ہٹا رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ اپنے پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ جائز طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ جو ہے اپنی زندگی کے جو مشغلے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنتوں پر، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر، شریعت کے عین مطابق اگر آپ کی زندگی گزر رہی ہے تو آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے، دن کے 24 گھنٹے عبادت میں شمار کیے جاتے ہیں۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت کیا ہے؟ شریعت پر پابندی کرو، اپنے جو ہے سو نفس کو تابع کرو، اپنی خواہشات سے بچو، یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہو، یہ عبادت ہے۔ خدمت خلق کرو، یہ عبادت ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اب بہت بڑا تیر مار دیا، آپ باہر نکل کے آپ خود کو نمازی ثابت کرے، اپنی نمازوں پر غرور کر رہے ہیں آپ کہ میں نمازی ہوں، سامنے والا نمازی نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ آپ حج کو جا رہے ہیں، عجیب تماشے ہو رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو پیٹھ دکھا کر فوٹو لی جا رہی ہے، ویڈیوز شوٹ کیے جا رہے ہیں۔ بتائیے کیا یہ کعبے کا احترام ہے؟ آپ حج کو جا رہے ہیں، آنے کے بعد میں آپ کے نام میں الحاج اگر کوئی نہیں لکھا تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، بولے میں حج کر کے آیا، میرے نام میں رخے پر الحاج لکھو، الحاج لکھو۔ ارے آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے تھوڑی حج کیا ہے، اللہ کے خاطر اگر آپ نے حج کیا ہے تو نام کی چکر میں مت جائیے آپ، یہ نام کی چکر میں آپ مت جائیے آپ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اس کے پیچھے دنیا کا فائدہ نہ دیکھے کہ اگر میں حج کو جاؤں گا تو میرے نام میں الحاج آ جائیں گا اور میں فخر کروں گا، غرور کروں گا، چار لوگوں میں جب میں جاؤں تو لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھے، یہ حج نہیں ہے۔ چار لوگوں میں جاؤں، کسی محفل میں جا کر بیٹھوں تو لوگ میری نماز، میرے تقوی کو دیکھ کر لوگ میرا احترام کرنے لگے۔ اگر آپ اپنی خودی سے اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں، اپنی شہرت کروانا چاہتے ہیں، تو آپ سے بہتر وہ آدمی ہے جو سالوں مسجد کی طرف نہیں آتا۔ اگر آپ مسجد کو آنے کے بعد بھی اپنی عبادت کا غرور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ مسجد کو آنے کے بعد، سجدے کرنے کے بعد آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہہ کر پکارے، لوگ مجھے حاجی کہہ کر پکارے، لوگ مجھے جو ہے متقی کہہ کر پکارے، تو آپ کی یہ نماز رائے گا جانے والی ہے، آپ کا یہ تقوی رائے گا جانے والا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی نمازوں کا، آپ اپنے حج کا، عمرے کا ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہے، بولے میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ یہ چیزوں کو چھوڑے، ان چیزوں کو چھوڑے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر کوئی مومن، بندہ مومن شریعت پر اپنی زندگی گزارتا ہے، شریعت پر زندگی گزارتا ہے، یہ شریعت کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، اسلامک لا، اسلامک لا، اسلام کا قانون، اسلامک کانسٹیٹیوشن، اس کو کہتے ہیں شریعت یا شریعہ۔ اللہ کے احکام جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائے ہیں، آج اس کو بھی جو ہے، اس کے اوپر بھی ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے شریعہ پر چلتے ہیں، شریعہ پر چلتے ہیں، یہ شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ دنیا میں شراب عام ہو رہی ہے، عام پی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں کا پرسنٹیج آپ دیکھیے، پوری دنیا میں 100% میں سے اگر 90% مسلمان، 95% مسلمان اگر شراب نہیں پیتا تو اس کو کسی اور نے نہیں بلکہ شریعت کے قانون نے روکا ہے، اس کو اسلام نے روکا ہے۔ آپ دیکھیں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کوئی مسلمان قتل کسی کا نہیں کرتا تو اس کو کس نے روکا ہے؟ اس کو اسلام کے قانون نے روکا ہے، اس کو شریعت نے روکا ہے۔ سود خوری عام ہے، سود خوری عام ہے۔ آج مسلمان جو ہے سود نہیں کھاتا، مسلمان جو ہے آج سود نہیں کھاتا، اس کو کس نے روکا ہے؟ حرام سے شریعت نے روکا ہے، شریعت محمدی نے روکا ہے۔ آج دیکھو بھائی بھائی کا نہیں ہے، دوست دوست کا نہیں ہے، بس دنیا کا مقصد دولت، شہرت، پیسہ ہو چکا ہے۔ ایسے مومنٹ میں بھی آج مسلمان اپنے پڑوسی کا حق ادا کر رہا ہے، اپنے محلے کے غریبوں کا حق ادا کر رہا ہے۔ اس مسلمان کو کس نے یہ تعلیم دی ہے؟ تو جواب یہی ملے گا، شریعت کے قانون نے دی ہے، اسلام کے قانون نے، احکام شریعہ نے، اللہ تعالیٰ کے حکم نے مسلمان کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ آج مسلمان گناہوں سے بچتا ہے۔ سچے مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں،
بلکہ وہ جو لوگ سود خوری کرتے ہیں، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، جو لوگ جو ہے برے کام کرتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، یہ لوگ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ سچا مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ نہ وہ سود خوری کرتا ہے، نہ وہ شراب پیتا ہے، نہ کسی کا قتل کرتا ہے، نہ وہ جبرن جو ہے کسی کا حق مار کر کھاتا ہے۔ میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیسے احکام کو نازل فرمایا اور ہماری زندگیاں کہاں پر جا رہی ہیں، ہماری زندگیاں کس ڈگر جا رہی ہے۔ آج ہم شریعت سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، آج ہم مسجدوں سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، مسجدوں سے دور ہوتے، نماز پڑھ رہی بھی تو تکبر کے ساتھ، حج کو جا رہی بھی تو تکبر کے ساتھ، بس لوگوں کو دکھاوا، خیرات بھی کر رہی تکبر کے ساتھ۔ اور بڑے افسوس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ حضرات، وہ ضعیف حضرات جو حج پر حج کرتے ہیں، عمرے پر عمرہ کرتے ہیں، لیکن جب اپنے گھروں میں آتے ہیں تو اپنی بہو کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے بچوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ بھائی آپ مسجد کے نمازی ضرور ہیں، آپ کعبے کے حاجی ضرور ہیں، لیکن آپ اپنے بیٹے کی بیوی کو تکلیف اگر دے رہے ہیں، اگر آپ بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی نمازیں، یہ آپ کے حج کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی فلاح کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ حج کو جا رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ اس کا کریڈٹ جو ہے عوام کے اوپر نہیں ڈال سکتے، آپ اس کا کریڈٹ جو ہے اپنی بہو پر نہیں ڈال سکتے۔ اور بڑے ہی درد کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں جو حضرات سن رہے ہیں، درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، ذرا زور سے پڑھیں، معاشرے کی طرف ایک نظر ڈالیں، آپ معاشرے کی طرف ایک نظر ڈالیں۔ الحمدللہ کئی تقریریں ہماری جو ہے جہیز نہیں لینے کے اوپر، جوڑے کی رقم نہیں لینے کے اوپر، سیدھی سادی شادی کے اوپر ہوئی۔ مجھے ایک صاحب نے مل کر کہا کہ ایک اور پہلو بھی ہے جو چھوٹ رہا ہے۔ بولے کون سا پہلو؟ تو آپ دیکھیے کہ لڑکی والے جہاں پر لڑکے والوں کی مانگیں زیادہ ہے، گاڑی ہونا، کار ہونا، گھر ہونا، جوڑے کی رقم ہونا، معیاری کھانا ہونا، بڑا فنکشن ہال ہونا، XYZ، یہ تمام چیزیں ہونا، اور سامنے والی جو پارٹی ہے لڑکی والوں کی وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ بولے بچہ آسٹریلیا کیچ ہونا، امریکہ کا کارڈ ہولڈر ہی ہونا، یہاں پہ اگر ہے تو سیلری اس کی 1 لاکھ کے اوپر ہی ہونا، ذاتی گھر ہی ہونا اس کو۔ بچیوں کی مانگ رہی ہے ہینڈسم ہونا، اور بچے کے بہنوں کے شادیاں ہو جانا، یا پھر بہنیں ہی نہیں رہنا، بھائیاں زیادہ نہیں رہنا، بڑی فیملی نہیں رہنا، بچہ کیسا رہنا؟ اماں بابا ایک بچہ۔ بولے اس سے سیدھا راستہ یہ ہے کہ اب یتیم خانے میں گئے تو یتیم بچہ مل جاتا، نہ اماں رہتے، نہ بابا رہتے، جی نہ ننند رہتی، وہ ننند بولتے نا، وہ نہ ننند رہتی، وہ نہ ہی دیور رہتا، نہ ہی رشتہ داراں رہتے، کہاں جھنجھٹا لگا لیتے آپ؟ اگر آپ کو ایسا لڑکا ہونا ہے کہ اس کے بہنا نہیں ہونا، بھائیاں نہیں ہونا، تو یتیم خانے کے اندر بہت سارے لڑکے ایسے ہیں، اس سے شادی کر سکتے آپ۔ یہ لڑکی والوں کی مانگیں بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس پر بھی اچھے رشتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، اچھے رشتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ بولے یہ بچے میں یہ فالٹ ہے، یہ بچے میں یہ فالٹ ہے، تو معاملہ جو ہے 2 طرف سے ہو رہا ہے، یہاں پر سے بھی شریعت کو توڑا جا رہا ہے اور یہاں پر سے بھی شریعت کو توڑا جا رہا ہے۔ بہتر کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر کسی لڑکے میں آپ دیکھ رہے ہو تو دینداری کو دیکھو، پھر دوسری چیز اگر دیکھنا چاہ رہے تو اس کا کاروبار آپ دیکھیے، جائز کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ کاروبار حرام کا ہو، سود خور ہو، جواڑی ہو، شرابی ہو، نہیں پیسے والا ہونا۔ بولے وہ پیسہ کس کام کا جو جوئے سے کمایا گیا ہو،
وہ پیسہ کس کام کا جو سود خوری سے کمایا گیا ہو؟ بتائیے آپ، دینداری کو رشتے کا جو ہے سو معیار دینداری کو بنائیے، دولت کو نہیں۔ دولت کے معیار پر اگر رشتہ قائم ہوگا تو 1 سال میں طلاق کا مسئلہ تو ضرور آئے گا سامنے۔ اگر دولت کی بنیاد پر رشتہ طے کرو گے، دولت کی بنیاد پر اگر رشتہ طے کرو گے تو 6 مہینے میں میاں بیوی کے جھگڑے میں طلاق کی بات آئے گی، اور یہ طلاق کا کیس جو ہے پی ایس تک جائے گا، پولیس اسٹیشن تک جائے گا، پھر کورٹ تک جائے گا، مارا ماری پر بات آ جائے گی۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، وہ مسلمان جو پوری دنیا کو انسانیت کا درس دیتا تھا، وہ مسلمان قوم جس کو لوگ دیکھ کر جینا سیکھتے تھے، وہ مسلمان قوم جس نے ساری دنیا کو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا ہنر سکھایا ہے، وہ مسلمان جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو انسانیت کا پاٹ پڑھایا ہے، آج ان مسلمانوں کے گھروں کے فیصلے غیر مسلم لوگ کر رہے ہیں۔ آج ان مسلمانوں کے گھروں کے فیصلے کافر و مشرک لوگ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہے بتائیے آپ کے گھر کے جھگڑے، ارے جب آپ کے پاس فیصلے کے لیے قرآن موجود ہے، رسول اللہ کی احادیث موجود ہے، علماء کرام موجود ہے، آپ کے پاس مفتیان عظام موجود ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے پولیس اسٹیشن میں جا کر سلجھائے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے جھگڑے کورٹ میں جا کر سلجھائے؟ جب بھی کوئی جھگڑا ہو، نا اتفاقی ہو، پہلا مسئلہ آپ آ کر مسجد کے خطیب صاحب کے پاس رکھے، امام صاحب کے پاس رکھے، کسی عالم دین کے پاس رکھے، اسلامی طریقے سے اپنی لڑائیوں کو ختم کرو، اسلامی طریقے سے۔ یہ کورٹ کچہری کر کر اپنی زندگیوں کو تباہ نہ کرو۔ آج آپ کرمنل کورٹ جائیے، ہائی کورٹ جائیے، آپ سٹی سیول کورٹ آپ جائیے، آپ کیا حال ہے؟ برقعے ہی برقعے نظر آ رہے، برقعے ہی برقعے، ٹوپیاں ہی ٹوپیاں، داڑیاں ہی داڑیاں۔ کیوں؟ آج ہمارے پاس سرٹیفکیٹس تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ڈگری ہولڈرز تو ہمارے پاس آج بہت زیادہ ہے، آج ہمارے پاس جو ہے بہترین پڑھائی میں ماسٹرز کرے ہوئے لوگ تو بہت زیادہ ہیں، ڈگریاں بہت ہو چکی ہے، جہالت بہت زیادہ ہے۔ ڈگری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے ایک مہذب انسان ہو چکے ہو، جی کئی ڈگری ہولڈرز کے سینوں میں جہالت بھی ہوتی ہے۔ تعلیم حاصل کرو، دنیاوی تعلیم آپ پوری حاصل کر رہے ہو، دین سے اگر پیدل رہو گے تو جہالت باقی رہے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جھگڑے، اپنے اگر کچھ نااتفاقیاں ہیں وہ مسجدوں میں سلجھاؤ۔ یہ مسجدیں صرف 5 وقت آ کے سجدہ کرنے کے واسطے نہیں ہیں، مسلمانوں کے جو حقوق ہے، مسلمانوں کے جو جھگڑے ہیں وہ بھی اس کے اندر ختم ہونے چاہیے۔ امام صاحب کے پاس بیٹھے، خطیب صاحب کے پاس بیٹھے، مفتی صاحب کے پاس جائیے، کسی بڑے مدرسے میں جا کر علماء کرام سے رجوع کیجئے کہ یہ مسئلہ ہے، ہمارا اتنا گھر ہے، ہم 2 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، یہ کیا کرنا ہے، کس کو کتنا آنا ہے، تو شریعت کے حساب سے فیصلہ لکھ کر دیا جائے گا، فتویٰ لکھ کر دیا جائے گا، اس پر عمل کریے، کورٹ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہالت کی انتہا کا عالم یہ ہے کہ ہمارا نوجوان شادی تو کر رہا ہے، جوڑے کی رقم لے رہا ہے، گاڑی لے رہا ہے، فلیٹ لے رہا ہے، بہت کچھ لے رہا ہے، لیکن جہالت کا عالم تو دیکھو۔ 1 سال میں جو ہے 4 5 بار میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہی، جس میں جو ہے نوجوان اپنی بیویوں کو طلاق بول رہے ہیں۔ جہالت کے اندر معلوم تک نہیں ہے کہ غصے میں ہو، خوشی میں ہو، ہنس کر ہو، فنی موڈ میں ہو، کیسا بھی آپ کا ذہن ہو، اگر آپ طلاق لکھ دیں یا بول دیں، اگر آپ طلاق کے ارادے سے کوئی اور لفظ کہہ دیں، نکل جا، چلی جا بوریا، بستر سمیٹ، تیرا میرا تعلق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 2 طلاق پڑ جائے گی، بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ طلاق کب ہوتی کب نہیں ہوتی نہیں معلوم ہے، گاڑی لینا معلوم ہے، سیلف کی گاڑی یہ سب معلوم ہے، جوڑے کی 2 لاکھ رقم یہ بھی معلوم ہے، بڑا فنکشن ہال یہ بھی معلوم ہے، جی معیاری کھانا یہ بھی معلوم ہے۔
ارے دیکھو سب اتنا معلوم ہے تو شادی سے پہلے طلاق کے مسائل بھی سیکھ لے تاکہ اولاد حلال پیدا ہو، اولاد پاک پیدا ہو۔ نا اتفاقیوں میں جو ہے نوجوان اتنے آگے بڑھ گئے، کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، یہ ذمہ داری والدین کی ہے۔ کس کی ہے بولیے؟ والدین کی ہے۔ اماں بابا اس کو اتنا بڑا بنا دیے کہ گاڑی پوچھ رہا، جوڑے کی رقم پوچھ رہا، ہر چیز پوچھ رہا، لیکن اماں بابا اس کو یہ نہیں بتائے، بابا بٹھا کے یہ نہیں سمجھائے، دیکھ بیٹا طلاق کی 3 قسمیں ہوتی، رجعی ہوتی، بائن ہوتی، مغلظہ ہوتی۔ جی طلاق کے مسائل کیا ہوتے، کیسا بولے تو طلاق ہوتی، کیا بولے تو طلاق نہیں ہوتی، بابا یہ نہیں بتائے۔ ہاں بابا گاڑی چلانا سکھا دیے، بابا جو ہے نوٹا گننا سکھا دیے، یعنی دنیا دار کو آپ نے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ جب نبی کی محبت ہوگی تو نبی کا طریقہ بھی معلوم ہوگا، نبی کی محبت سینے میں ہوگی تو نبی کا ارشاد بھی معلوم ہوگا، نبی کی محبت سینے میں ہوگی تو نبی کے قول پر بھی ایمان لائے گا۔ ارے میرے مصطفیٰ نے جہیز سے انکار کیا ہے، میں نہیں لوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے کسی سے سوال کرنے سے انکار کیا ہے، میں نہیں کروں گا۔ قرآن نے کیا کہا اس پر عمل کرے گا۔ آج کیا مسئلہ ہے؟ بچہ انگلش بولا انہوں خوش ہو جا رہے، پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ کیا پڑھا رہے اسکول میں؟ انگلش پڑھ رہا، انہیں بہترین انگلش کا ماہر ہو جا رہا ہے، انگلش لینگویج پر اس کا عبور ہو جا رہا۔ اماں بابا سمجھ رہے انہیں پڑھا لکھا ہے، ارے اس کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم ہے، طہارت کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کہاں کا پڑھا لکھا؟ ڈگری آپ کے پاس ہے تو یہ ہے تو اس کی دلیل یہ نہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں۔ پڑھا لکھا کون ہے؟ جس کے پاس دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دین کا بھی علم ہو، دین کا بھی علم ہو۔ ہم سب سیکھتے، پوری دنیا کون سے یعنی چاند پہ پہلے کون گئے، کیسا گئے، جی ایسٹروناٹس کی بات کرتے، سائنسدانوں کی بات کرتے، مارس کی بات ہو رہی، پلوٹو کی بات ہو رہی، جوپیٹر کی بات ہو رہی، جی کیا کیا سیاروں تک آپ کی گیلیکسیل لیول کے اوپر آپ کا علم چلے گیا، لیکن آپ کو جو ہے طہارت کا طریقہ نہیں معلوم ہے، خود کی پاکی کا طریقہ نہیں معلوم ہے، تو سب سے بڑے جاہل آپ ہیں۔ اگر آپ کو جو ہے اپنی بیوی کی اہمیت نہیں معلوم ہے اور ایک نیا شوشہ ڈال کے چھوڑے، وہ کون؟ عجیب بات، بولے اماں کا اور بیوی کا حق برابر ہوتا، یہاں جیسا سنبھال رہے وہاں بھی ایسا سنبھالنا۔ بولے اماں بیوی برابر کیسا ہوتی بھائی؟ اماں بیوی برابر کیسا ہوتی؟ ان کا حق برابر کیسا ہوتا؟ ایک صحابی رسول آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی ماں کو یا اپنے والدین کو کندھے پر بٹھا کر حج کرا دے تو کیا اس نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر 7 حج بھی کرا دے، تبھی بھی جب وہ آدمی پیٹ میں تھا، جب اس کی ماں کے پیٹ میں وہ تھا، ایک کروٹ لیا تھا، ماں کو جو ہلکی تکلیف محسوس ہوئی تھی، وہ تکلیف کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ بتائیے آپ، ماں کا مقام بیوی کا مقام کیسا برابر ہو سکتا؟ 70 بیویاں ایک طرف ہے اور ماں کے قدموں کی دھول ایک طرف ہے، ماں کے قدموں کی دھول۔ کون بولتے یہ؟ عجیب معاشرے میں شوشے ڈال کے چھوڑ دیتے، بولے اماں کو بھی برابر دیکھنا، بیوی کو بھی برابر دیکھنا۔ ماں کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کی رضا میں دین کی رضا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں، آج اپنے آپ پر غور و فکر کریں۔ وہ ایک نیا جو ہے سو اب نوجوانوں میں ایک لہر چل رہی، آئی پی ایل بیٹنگ چل رہی۔ مؤذن 5 بار اذان دے رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ انہیں دیکھ رہا اسکور، کئی کو بولے بیٹنگ کرا ہوا ہے، آئی پی ایل میں جوئے میں پیسے لگایا ہوا ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، رسوخ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، کئی نوجوان یہ جوئے کی لت میں، یہ آئی پی ایل کی بیٹنگ میں اپنی گاڑیاں ہار رہے ہیں، اپنے پیسے ہار رہے ہیں۔ ارے محنت مزدوری کا پیسہ
جوئے میں ڈال رہے ہو، اپنی بیویوں کے زیوروں کو ہار رہے ہو، اپنے گھروں کی جائیدادوں کو بیچ کر جوئے میں پیسے لگا کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہے ہو، تمہیں شرم کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ یہ شیطانی حرکت ہے، یہ شیطانی حربے ہیں، یہ تم کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام نوجوانوں سے، یہ آئی پی ایل کی جو ہے بیٹنگ سے بچے، جی یہ آئی پی ایل کے جوئے سے بچے، اس میں فائدہ کچھ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ یہودیوں کی چال ہے جو تم کو تباہ کرنا چاہتی ہے، تم کو جوئے کی لت میں ڈال کر تباہ کر رہے ہیں۔ آج تمہارا پورا سرمایہ آئی پی ایل کے جوئے میں جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ جوئے کا پیسہ حلق سے اتر کر پیٹ میں جائیں گا، ارے یہ حرام کا پیسہ جب پیٹ میں جائیں گا تو جمعے کے 2 رکعت میں بھی سکون نہیں ملتا۔ جمعے کی جو 2 رکعت پڑھتے ہیں نا ہفتے کو ہفتہ کے، اس میں بھی سکون نہیں ملتا، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا، جسم بیماریوں کا کپا ہو جاتا، حرام کی کمائی جو ہے ڈاکٹروں کے پاس جاتی، حرام کی کمائی جو ہے دواؤں میں چلے جاتی۔ یہ حرام کی کمائی سے آج تک کوئی آگے نہیں بڑھا، آپ کو آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ آئی پی ایل کے جوئے سے بچے، آئی پی ایل کے جوئے سے آپ بچے۔ دیکھیے، آپ قبر کے اندر آپ سے سوال نہیں ہوتا آئی پی ایل میں کتنا سکور ہوا تھا، جی کون سے بال پہ کتنا چھکا مارا تھا، چوا مارا تھا، کتنے رن لیا تھا۔ خبر کے اندر سوال ہوئیں گا تو یہی ہوئیں گا، ظہر میں کیا کر رہا تھا، عصر میں کیا کر رہا تھا، مغرب کیوں نہیں پڑھا تھا، عشاء میں کیوں سو گیا تھا، فجر کیوں چھوڑا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے، جو سوال ہونا ہے اس کے اوپر کام کرو، جو سوال ہونا ہے اس کے اوپر کام کریے۔ آپ عجائب و غرائب سے نکلیے، آپ جوئے سے نکلیے، آپ جوا بازی سے نکلیے، سود خوری سے نکلیے۔ آپ اب ہو رہا کیا، وہ جوا کھیلنے کی چکر میں ہار گیا، آئی پی ایل پہ پیسے لگایا، ہارا، ہار کے قرضہ کرا سود کے اوپر، سود پہ قرضہ لے کے وہ بھی ہار گیا۔ اب سود خور جو ہے مہینے کو مہینہ پریشان کر رہا، اب وہ سود خور جب پریشان کر رہا تو زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ تو بتائیے آپ، یہ شیطانی چکر میں کئی نوجوان اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور ایک واقعہ سامنے آیا کہ آئی پی ایل میں پیسے لگائے، ہار گئے، پنکھے کو لٹک کے مر گئے۔ یہ ذلتوں بھری موت، یہ جانوروں جیسی موت، یہ شیطانیت والی موت، اس سے بچو۔ یہ دنیاوی سکوں کے لیے اپنی قیمتی زندگی کو تباہ کر رہے ہو۔ دیکھو، یہ زندگی ایک بار ملی ہے، یہاں پر 7 جنموں کا چانس نہیں ہے، ایک ہی جنم ہے۔ ایک بار زندگی اللہ نے تم کو دی ہے تو اس کو کیسے گزارو؟ اللہ کے کہے طریقے پر زندگی کو گزارو، اللہ کے نبی کے کہے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارو۔ کیونکہ دیکھو، ہزاروں قبریں تم کو نظر آئے گی، آپ کو حیدرآباد دکن کے بڑے بڑے قبرستانوں میں انجینئرز بھی مل جائیں گے، آپ کو بڑے بڑے باڈی بلڈرز بھی مل جائیں گے، بڑے بڑے پہلوان بھی مل جائیں گے، بڑے بڑے سورما مل جائیں گے، بڑے بڑے لیڈرز تم کو مٹی کے اندر دفن مل جائیں گے، بڑے بڑے دولت مند جو محلوں میں رہا کرتے تھے تم کو قبروں کے نیچے دبے مل جائیں گے۔ ارے بڑے بڑے مغرور لوگوں کو مٹی کھا گئی تو تمہاری ہماری بساط کیا ہے؟ جب قبر ہی ہمارا مسکن ہے تو قبر میں جانے سے پہلے قبر کو روشن کرنے کی تیاری کرو، قبر کو روشن کرنے کی تیاری کرو۔ قبر روشن کیسے ہوگی؟ قبر روشن یہ آئی پی ایل کے جوئے سے نہیں ہوگی، یہ سود خوری سے نہیں ہوگی، یہ غرور و تکبر سے نہیں ہوگی۔ اگر قبر روشن ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کے طریقے پر روشن ہو سکتی ہے۔ قبر روشن ہو سکتی ہے تو اسلامی طریقے پر چلنے سے قبر کا اندھیرا ختم ہو سکتا ہے۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ 5 وقت نماز اللہ رب العزت نے ہم پر فرض فرمائی ہے دن میں۔ کتنے؟ جس کو یاد ہے ذرا زور سے بولیے۔ 5 ہے، دیکھو جس کو یاد نہیں ہے ان کو یاد دلاتا ہوں، 5 نمازاں دن میں فرض ہیں۔ نہیں پڑھنے والا گناہگار ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آ رہا،
جمعے کو جو کثرت سے آتے نا، جمعہ ٹو جمعہ، جمعہ ٹو جمعہ، جمعہ ٹو جمعہ، جی ایک آدمی بولا کہ بھائی آپ جمعے کو جمعہ نماز پڑھتے؟ تو انہیں بولا بھائی آپ فجر پڑھ کے ظہر پڑھتے، پھر عصر پڑھتے، پھر مغرب پڑھتے، پھر عشاء پڑھتے، پھر فجر پڑھتے، بھائی جمعے کو جمعہ، جمعے کو جمعہ، جمعے کو جمعہ آ جاتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ غور سے آپ یہ چیز کو سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس نے کافروں والا کام کیا۔ کون سا کام کیا؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان میں اور کافر میں بیچ والا جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو ایک نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا۔ کہاں لکھا جاتا؟ جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جاتا۔ کوئی پسند کرتا یہ کہ میرا نام پی ایس کے اندر لکھا ہوا رہنا، میری فوٹو پولیس اسٹیشن میں ٹنگی ہوئی رہنا، عزت کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے، کوئی یہ فخر کی بات ہے؟ ذلت کی بات ہے کہ آپ کا نام روڈی شیٹروں میں لکھا ہوا ہے، آپ کی تصویریں جو ہے غنڈوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ بڑی ہی ذلت کی بات ہے، رسوائی کی بات ہے۔ تو سوچئے دنیاوی جو ہے کوتوالی کے دفتر کے اوپر، دنیاوی کوتوال خانے کے اوپر اگر آپ کا نام لکھ دیا گیا تو آپ ذلت محسوس کر رہے ہیں، تو جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اس جہنم کے دروازے پر اگر تمہارا نام لکھ دیا جائے تو کتنی بڑی ذلت کی بات ہے۔ ارے تمہارے نبی نے تمہاری بخشش کے لیے، تمہارے آقا و مولا علیہ السلام نے، ہمارے نبی نے ہم جیسوں کی ہدایت کے لیے پتھر کھائے ہیں۔ سرکار نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، حضور کو اتنے پتھر مارے گئے، آپ کی نالے مبارکہ میں خون بھر گیا تھا۔ کس لیے تبلیغ کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ یہ نوجوانوں کو مسجد کی اہمیت معلوم ہو جائے، اسی لیے میرے آقا تبلیغ فرما رہے تھے، اسی لیے میرے آقا علیہ السلام مصائب کو برداشت کر رہے تھے کہ دین لوگوں تک پہنچ جائے۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم مسلمان ہیں بس نام کے، آدھار کارڈ میں، راشن کارڈ میں، ووٹر آئی ڈی میں ہم مسلمان ہیں، لیکن کردار میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کردار کے مسلمان بنو۔ آج آدھار کارڈ والے مسلمان کروڑوں ہیں، کتنے ہیں؟ کروڑوں ہیں، لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں، خوف کی زندگی گزار رہے۔ کیوں؟ آدھار کارڈ والے مسلمان ہیں، آدھار کارڈ میں نام مسلمان ہے، کردار میں اسلام نہیں ہے۔ آج سے 950 سال پہلے ایک مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر ایسا بھی آیا تھا جس کے کردار میں اسلام تھا، جب وہ چلتا تھا تو بت خانوں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ وہ تنہا تھا جس نے بڑی بڑی حکومتوں کو گرا دیا تھا، وہ تنہا آیا تھا، وہ ووٹر آئی ڈی کا مسلمان نہیں تھا، وہ آدھار کارڈ کے نام کا مسلمان نہیں تھا، وہ خواجہ ہندوستان معین الدین حسن سنجری سنت رسول کا پیکر بن کر آیا تھا۔ اس تنہا خواجہ نے 99 لاکھ بت پرستوں کو اسلام میں داخل فرما دیا ہے۔ آج تم کروڑوں ہو، خوف کی زندگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث پیش کر گفتگو سمیٹ رہا ہوں، درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پر اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مومنٹ الیکشن کا ہے، بولے کیا ہوتا کی کیا نہیں کی، کون آتا کی کون نہیں کی۔ ارے کوئی بھی آؤ کوئی بھی جاؤ، ان مسجدوں کی میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں قیامت تک آتی رہے گی۔ کون آتا کون نہیں آتا، کس کی کرسی آتی کس کی کرسی گرتی چھوڑ دو، اللہ کی حکومت کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گی۔ تمہاری زبانوں پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ کون آتا کون نہیں آتا، 22,000 یزیدیوں کے لشکر نے 72 حسینیوں کو، اسلام کو ختم کرنا چاہا، لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے، سروں کو نیزوں پر لگا دیا، معصوم بچوں کو 6 مہینے کے بچوں کو نیزے میں لگا دیا۔ خدا کی